الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى اليوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ المائدہ اس کی بات جاری ہے، تو آج آیت نمبر 14 وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اللہ جلد ہی ان کو اس سے آگاہ کر دے گا. اس میں جو لفظ نصارہ آیا یہ عیسائی حضرات کو کہتے ہیں، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس گاؤں کے رہنے والے تھے اس گاؤں کا نام تھا ناصرہ، اسی لیے آپ کو ناصری کہا جاتا ہے. یہ جو ادب سے نام لیتے ہیں یہ صرف مسلمان لیتے ہیں نبیوں کا، ورنہ بائبل آپ پڑھیں، تورات آپ پڑھیں، تورات میں ہی سیدنا ابراہیم کا ذکر ہے نا، تورات آپ پڑھیں، سب سے بڑا مرتبہ ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہودی اور عیسائی دونوں کے ہاں سب سے بڑا مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. کبھی بھی انہوں نے ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا. ابراہیم آیا، ابراہیم گیا. اب یہ تو نبیوں کی بات تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یسوع گیا، یسوع آیا، یسوع اٹھا، یسوع سویا. سیدھی بات. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں یسوع ناصری کہا جاتا تھا. لفظ یسوع جو ہے اصل میں عبرانی میں یشوع ہے، جس کو انگریزی میں جوشوا کہتے ہیں. جوشوا. یہاں پر ایک وزیر بھی تھا اقلیتی امور کا، جوشوا فضل الدین، ایوب خان کے دور میں. تو یہ لفظ ہے یشوع، اس کا مطلب ہے خدا نجات دیتا ہے. انہوں نے اس میں کی ہے چینج. اب یہ کہتے ہیں کہ یسوع نجات دیتا ہے. اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں. عام آدمی کو نہ عبرانی آتی نہ اس کو پتہ کسی بات میں، وہ جو مرضی کرے. تو یہاں پر فرمایا کہ جو نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، یعنی عیسائی حضرات، ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا، انہوں نے وہ وعدہ اس کا ایک حصہ بھلا دیا ہے، اس نصیحت کا جو ہم نے ان کو کی تھی. اب ان کی حالت یہ ہے کہ ہم نے ان میں آپس میں دشمنی ڈال دی ہے. اب ذرا اس کی بات سن لیں. جو سب سے پرانا فرقہ ہے وہ ہے کیتھولک سب سے پرانا. کیتھولک حضرات میں سے ایک گروپ علیحدہ ہو گیا، اور وہ گروپ آج تک باقی دونوں کے ساتھ نہیں ملا. اس کو کہتے ہیں آرتھوڈاکس. جس وقت
وہ علیحدہ ہوا ہے، اس واقعے کو کہتے ہیں نفاق عظیم، گریٹ شزم، بہت بڑا ان میں فساد بڑا تھا۔ اب جناب اس کے بعد 1525 میں ایک صاحب مارٹن لوتھر، وہ پہلے کیتھولک پادری تھا، پوپ کے پاس گیا، وہاں پر رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پوپ کے جو گناہ دیکھے ہیں اس کے بعد میرا دل بدل ہو گیا اور میں نے اسے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، الگ فرقہ بنا دیا۔ یہ تو ہے بیان پروٹیسٹنٹ حضرات کا۔ لفظ پروٹیسٹنٹ کا مطلب احتجاج کرنے والے، یعنی انہوں نے پوپ کے خلاف احتجاج کیا تھا تو ان کے فرقے کا نام ہی احتجاجی پڑ گیا۔ دوسرا، پوپ صاحب اور کیتھولک حضرات کا بیان یہ ہے کہ اس نے مانگا تھا ٹھیکہ، بخشش نامے جو ہیں نا تقسیم ہوتے تھے کہ ہر گناہ اتنے پیسے دو اور گناہ معاف کروا لو، حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کسی نے اپنی والدہ سے بھی بدکاری کیا، اتنے پیسے دے اس کا گناہ معاف۔ اس کو کہتے ہیں معافی نامے، انڈلجنسس۔ اس کے ہوتے تھے ٹھیکے ہر علاقے کے، کہ پادری ٹھیکے پر لے لیتا تھا علاقہ، اب اس نے اپنا وہ پروڈکٹ سیل کرنی ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو اس نے کہا تھا جی مانگا تھا ٹھیکہ، ہم نے ٹھیکہ نہیں دیا، لہذا یہ ناراض ہو کے اس نے اپنا گروپ الگ بنا دیا۔ یہ تینوں گروپ مین ہیں، باقی ان کے فرقے جو ہیں پچھلے سال تک وہ تھے 37,000، جس طرح ہمارے ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس طرح ان کے فرقے ہیں 37,000۔ فرقے کو یہ سیکٹ نہیں کہتے، جو ہمارا گروپ ہوگا مسلمانوں کا اس کو کہتے ہیں سیکٹ، فرقہ، یعنی انگریزی میں یہ لکھیں گے سیکٹ، فرقہ۔ اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ ڈینومینیشن۔ وہاں نہیں سیکٹ لکھنا کیونکہ اس سے بےزتی ہوتی ہے کہ ہمارے تو 8,000 ہیں، یہ تمہارے تو 37,000 ہیں۔ بہرحال ان کے جو مین گروپ ہیں تین، ان میں اتنی دشمنی ہے کہ کیتھولک حضرات نے جب یہ پروٹیسٹنٹ شروع ہوئے ہیں تو ان کو بدعتی قرار دیا، کافر قرار دیا، اور کیتھولک یہ پروٹیسٹنٹ حضرات کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں مرتد قرار دے کر واجب القتل کا فتویٰ دیا تھا، جو آج تک واپس نہیں لیا کیتھولکس نے۔ پھر بنی مذہبی عدالتیں، مذہبی احتساب کی عدالتیں، تو اس میں 60 لاکھ لوگوں کو سزائے موت انہوں نے دیا پروٹیسٹنٹس کو، کیتھولکس نے۔ اب سارے ہی محبت ہے، خدا محبت ہے، یہ ہمارا اصول ہے، سب غربا مسکین بنے ہوئے ہیں، کسی نے کم نہیں کیا۔ اور ان کی آپس میں اگر آپ نے دیکھنی ہو نا کہ کتنے بے رحم ہیں تو دونوں جنگ عظیم دیکھ لو۔ دونوں جنگوں میں جو 1914 سے 1917 تک رہی اور 1939 سے 1945 تک 6 سال رہی، 8 کروڑ لوگ قتل ہوئے ہیں اور 14 کروڑ زخمی ہوئے ہیں، اور مہنگائی اس وقت سے لے کر آج تک کنٹرول نہیں ہوئی، ورنہ پہلے صدیوں تک ایک ہی ریٹ رہتا تھا۔ 8 کروڑ قتل کیے آپس میں، اور ان سے پہلے جو 30 سالہ جنگ ہے اس میں 80 لاکھ قتل کیے تھے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی آپس میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہسٹری نے نہ پڑھ رکھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی استاد کے شاگرد نہیں تھے نا دنیا میں، اس کا مطلب آپ کو خدا بتاتا تھا، کیونکہ مکہ میں نہ کوئی لائبریری، نہ کوئی تعلیمی ادارہ، نہ کوئی بات، کسی سے آپ نہ آپ کسی استاد کے شاگرد تھے، امی تھے آپ، یہی آپ کی شان ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ان کی ہسٹری چرچ ہسٹری تو نہیں پڑھ رکھی تھی، آپ نے وہاں پر بڑی قرآن مجید کیا ہے، حضور کی زبان پاک سے ملا ہے نا، یہ تو آپ کی مہربانی آپ نے فرما دیا یہ خدا کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، قرآن و حدیث کو الگ الگ کر دیا، ورنہ جو آپ فرماتے ہیں ہمارے لیے سب کچھ کلام خدا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں آپس میں قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں برطانیہ مہذب ہو رکھا نا، اماں جی کہتے ہیں سب کی جمہوریت کی، آئرلینڈ میں ہر سال، آئرلینڈ یا اسکاٹ لینڈ میں یہ کیتھولک کہتے ہیں جی ہم نے یہاں سے جلوس لے کے جانا ہے، پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں اس گلی سے نہیں گزرنا دینا، ہر سال قتل ہوتے ہیں۔ مہذب ہو لگا نا، ہم تو سارے وحشی ہیں نا ان کی نظر میں، دہشت گرد ہیں، خود تو مہذب ہے نا، ہر سال
حکومت برطانیہ پورا زور لگا چکی ہے، ان کو روک نہیں سکے، وہ کہتا ہے جلوس ہم نے یہیں سے لے کے جانا ہے۔ تو یہ جو ہے مذہبی دشمنی ان میں اللہ پاک قیامت تک کے لیے ہم نے ڈال دی۔ اور یہ جو آرتھوڈاکس ہیں وہ ان کے ساتھ وہ ملتے نہیں کسی بات میں، وہ بالکل الگ ہیں۔ ان کا جو بشپ ہے وہ اس میں بیٹھتا ہے ترکی میں، روس سارا زیادہ تر آرتھوڈاکس ہے، اور وہ بشپ جو ہے وہ خود کو ابھی تک روم کا بشپ ہی کہتا ہے، اور ترکی کا نام انہوں نے رکھا ہوا نیو روم۔ تو اب جو اس کی سٹیمپ ہے سرکاری، اس میں وہ مہر یہی لگاتا ہے کہ بشپ آف نیو روم، کہ ہمارا روم یہی ہے۔ تو اللہ پاک نے جو فرمایا، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے دلائل میں سے ایک ہے کہ آپ نے چرچ ہسٹری نہیں پڑھ رکھی تھی، آپ نے بعد وہ کیا جو 1500 سال ہو گیا، ایک دن کے لیے بھی غلط ثابت نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ ان کی دشمنی قیامت تک کے لیے۔ آگے فرمایا، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں، جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں، اور تمہارے بہت سے قصور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ یہ جو اہل کتاب ہیں اس میں یہودی اور عیسائی دونوں ہیں، لیکن زیادہ تر مدینہ شریف میں یہودی حضرات تھے۔ ان کا کام یہی ہے کہ بات کو چھپانا، بس۔ اگر آپ ان کی تفسیر پڑھیں، جو دنیا جہان کا عیب ہے اس کو وہ خوبی بنا کے پیش کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا وہ کسی عیب کو عیب کہہ دیں اگر وہ یہودی کا ہے۔ تو بہت ساری باتیں وہ کتاب الہی میں سے وہ چھپاتے ہیں، اور 1 والیوم جوش انسائکلوپیڈیا، اس میں حوالہ سید عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگریزی تفسیر میں دیا ہے کہ یہودی حضرات کہتے ہیں کہ ہم وقت کی ضرورت اور وقت کے مزاج کے مطابق تورات میں تبدیلی کرتے رہے ہیں۔ 18 جگہ انہوں نے خود مانی، اب بھی بالکل کلیئر کٹ۔ اور کیا؟ کتاب الہی میں سے جو تم چھپاتے ہو، ہمارا نبی اس میں سے کچھ ظاہر کر دیتا ہے اور بہت سارے سے درگزر کرتا ہے۔ یعنی حضور کا مطلب ان سے مناظرہ کرنا نہیں تھا، ان کو دعوت دینا تھا دین کی۔ اب یہ جو آیت کا حصہ ہے 15 نمبر سورہ المائدہ کی آخری جو لفظ ہیں، یہ بڑے جناب ہمارے ہاں مناظروں کا موضوع اور بہت دنگا مشتی کا یہ موضوع بنے ہوئے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بہت مسئلہ اس کا بنا ہوا ہے۔ اس پہ جناب میلاد کی محفلیں، جمعے کے خطبے، مناظرے، سارا کچھ۔ بے شک ہمارے بزرگوں میں سے کچھ نے کہا کہ بھئی کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، نور سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ بے شک بڑوں نے کہا، اگر یہ دونوں باتیں ہوں بھی تو ہمارے پیٹ میں کون سا درد ہوتا ہے؟ ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ ہمارے رسول نہیں ہیں، کسی اور کے زیادہ ہیں ہم سے؟ سارے کے ساری امت حضور سے پیار کرتی ہے، جو بھی آپ کے تاج میں ہیرا لگے گا ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس کی۔ لیکن اگلی آیت جو 16 نمبر ہے اس نے بتا دیا کہ یہ دونوں صفتیں قرآن مجید ہی کی ہیں۔ کیا؟ یہدی بہ اللہ، ایک کے لیے ضمیر آئی ہے، دونوں کی ضمیر نہیں آئی کہ اللہ ان دونوں کے لیے ہدایت دیتا ہے، یہ نہیں کہا اللہ پاک نے، فرمایا اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کے ذریعے۔ لہٰذا یہ نور اور قرآن مجید، یہ کتاب دونوں قرآن مجید ہی کے اوصاف ہیں، اور بھی بہت سارے اس میں ہیں، میں ابھی حوالے نوٹ کروا دیتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ پاک نے فرمایا جس سے اللہ، یعنی نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اب یہ نور کہاں کہاں قرآن مجید کو کہا گیا اس کے حوالے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تفسیر الآیات ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ ہے اس کا 408، جلد نمبر 1 کا۔ بہت سے علماء نے، یہ کس کی بات ہے؟ مولانا حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تفسیر انہوں نے بیان کی تھی جمعے کے خطبہ میں، وہ میں نے لکھ لی ٹائپ کروا کے۔
حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء نے نور سے مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور کتاب سے مراد قرآن مجید کو لیا ہے، لیکن ان کی یہ رائے درست نہیں ہے، کیونکہ اگلی آیت 16 شروع ہی ایک ضمیر سے ہوتی ہے کہ یہدی بہی، یعنی اس ایک سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اگر دونوں کے لیے بات ہوتی تو ضمیر دو کے لیے تثنیہ آتی، لیکن ضمیر واحد آئی ہے، یعنی نور اور کتاب سے مراد صرف قرآن مجید ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یا اہل الکتاب کا جاءکم رسولنا، یہ پہلے ذکر آ چکا ہے آپ کا، بعد میں قرآن مجید کا۔ اب قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے۔ نور اور کتاب کے درمیان واو کو عطف تفسیری یا واو تفسیری کہتے ہیں، اور یہ واو تفسیری اور عطف تفسیری اردو کے یعنی کے معنی میں آتا ہے۔ نور یعنی کتاب مبین آ چکی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں نور کا لفظ بہت دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، اس کے حوالے نوٹ کر لیں کہ سورہ نساء 4 نمبر سورت کی 174 نمبر آیت میں فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان اور نور مبین آ گیا۔ سورہ تغابن 64 نمبر سورت کی آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ پھر ہے سورہ اعراف 7 نمبر سورت کی 157 نمبر آیت کہ نور جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، رسول کریم کے ساتھ۔ اور عطف تفسیری کی جو مثالیں سورہ نمبر 27 نمبر سورت کی پہلی آیت میں ہے کہ یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہے۔ سورہ الحجر 15 نمبر آیت کی پہلی آیت میں بھی ہے کہ یہ کتاب اور قرآن مجید کی آیات ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ 17 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جن لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، وہ پکے کافر، کوئی شک نہیں ہے۔ لقد کفر الذین، بے شک انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو عیسائی حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے، اس میں 3 شخصیات ہیں۔ غور سے سن لیں تثلیث، ایک خدا ہے، تثلیث کہتے ہیں 3 کو، 3۔ ایک خدا ہے، اس میں 3 شخصیات ہیں۔ ایک شخصیت اس کو کہتے ہیں باپ، جس کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وہ اس کو باپ کہتے ہیں۔ دوسری شخصیت کہتے ہیں وہ باپ میں سے صادر ہوئی ہے، اور جو عقیدہ ہے رسولوں کا جس کی 42 شقیں ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ باپ میں سے مولود ہے، پیدا ہوا ہے۔ دوسری ہستی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کو وہ کہتے ہیں بیٹا۔ باپ کون ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، یہ سارا ان کا عقیدہ۔ اور بیٹا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک تیسرا خدا ہے جو ان دونوں سے صادر ہوا ہے، یہ عام عقیدہ۔ لیکن ابھی جو میں کل پرسوں تفسیر ایک دیکھ رہا تھا ان کی، وہ کہتا ہے کہ روح القدس ان دونوں کی روح ہے، وہ اس سے صادر نہیں ہوا، وہ ان دونوں کی روح ہے، یہ دونوں زندہ ہی اسی وجہ سے۔ ایک شخصیت، ایک وجود میں 3 شخصیات ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں، ایک پرسن کو انگریزی میں پرسن کہتے ہیں، اپنی بولی میں وہ کہتے ہیں اکنوم، الف 2 نقطہ کاف نون واو اور میم، اکنوم، پرسن۔ تو 3 کیا ہیں؟ اکانیم، اکانیم ثلاثہ، 3 پرسنس۔ اس کی جو صورت خیالی پیش کی ہے رقیہ وارث کلثوم، ایک نو مسلم برطانیہ کی تھی، اس نے کتاب لکھی ہے کہ مسیحی سوالات کے مسلم جوابات، کو اس طرح سی کتاب ہے اس کا نام۔ اس میں اس نے تصویر بنا کے پیش کی کہ یہاں تک تو نیچے سے دڑ ہے 1، اوپر چہرے 3 ہیں، اور وہ تینوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ ہے تثلیث۔ تو اللہ پاک نے فرمایا
کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ وہ مکمل خدا تھے، اور خدا کسی اور سے وہ پیدا نہیں ہوئے، خدا خود میں سے خود ہی پیدا ہوا ہے۔ اب اسی ان کے فکرے کو استعمال کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ اس نے کہا تھا پہلے میں تھا مرزا غلام احمد، پھر میں بن گیا مریم، پھر مجھے ٹھہرا حمل، پھر میں پیدا ہوا اپنے آپ میں سے عیسیٰ ابن مریم، لہٰذا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ 3 in 1۔ اس نے کہا تم 2 in 1 کہتے تھے نا، ادھر 3 in 1 ہے ہندوستان میں۔ وہ کہتا ہے کہ خدا میں سے خدا ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ جو حضرت مریم والا قصہ سارا کچھ ان کا، یہ سب آپ کو اچھا وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آنے سے بالا تر ہے، یہ سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن اگر آپ نے سمجھ نہیں تو پہلے آپ عیسائی ہو جاؤ، پھر آپ کو تسلیث سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی آدمی عیسائی ہوگا تو پھر زندہ رہے گا، تسلیث سمجھے گا نا۔ تو اس میں ان کے اتنے زیادہ عقیدے ہیں، اتنے زیادہ عقیدے ہیں۔ افریقہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی سادہ لوگ ہیں، وہ جنگلوں میں رہنے والے۔ انہوں نے بہت خوبصورت فکرہ ان کے بارے میں کہا کہ عیسائی حضرات کسی بات میں بھی متفق نہیں آپس میں، صرف ایک بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ نام کے ایک شخص تھے، باقی کسی بات میں متفق نہیں ہے۔ ان کے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر 10 عیسائی ہوں گے تو 11 عقیدے ہوں گے۔ اور جب یہ بات میں نے شفیق کمل کو کہی، پادری صاحب کو، اس کو بڑا غصہ تھا، کہتا مسلمانوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی 10 عیسائی ہوں گے تو 11 عقیدے ہوں گے، اور افریقی وہ ضرب المثل کیا ہے کہ عیسائی صرف حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر متفق ہیں، باقی کسی اتنے یہ سارے وہ عقیدے ان کے لکھے ہوئے ہیں، میں ان کو آپ کو پڑھ کے سنوں آپ بور ہی ہوں گے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس سے آگے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو سلامتی کے رستوں پر، سبل السلام پر چلاتا ہے، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور یہ سارا کام کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اس لیے یہ جو ہے نا یہدی باللہ، یہدی سے مراد ہدایت جو دینے، یہ رسول کریم علیہ السلام ہے، کیونکہ بِإِذْنِ اللہ، آپ اللہ کے حکم سے دیتے ہیں ہدایت لوگوں کو، اور کسی کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ اور جو لوگ اس بات کی قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں، وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم، ان کی والدہ کو، جتنے لوگ زمین میں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمانوں و زمین میں جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ کی بادشاہی ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ کہو پھر تمہارے برے کاموں کے سبب تم پر عذاب کیوں آتا ہے اگر تم خدا کے بیٹے ہو؟ بلکہ ایک جگہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا نا یہودیوں نے عدالت میں گورنر کے سامنے کہ یہ تو خود کو خدا کہتا، تو ان کا تمہاری تورات میں لکھا تم سب الہ ہو، تم سارے خدا ہو۔ انہوں نے تو بنایا ہوا تماشا ان اصلاحوں کو۔ تو فرمایا کہ تم کہتے ہو ہم خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے سے اصل میں مراد ہے خدا کے پیارے، لیکن انہوں نے لفظ ایسا چنا ہے۔ اب جس کو باپ اور بیٹے کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے اس میں انجیل میں، اس کے بارے میں خود عیسائی عالم کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ اللہ اپنا رب اور اس کا بندہ دونوں، اصل ترجمہ اس نے کہا یہ ہے۔ اور ساجد میر صاحب نے اپنی کتاب عیسائیت میں وہ حوالہ دے دیا کہ اصل ترجمہ اس کا بنتا ہے، جہاں پر انہوں نے باپ بیٹے کا ترجمہ کیا، اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ رب اور بندہ۔ اگر رب اور بندہ کر دیں پورے انجیل میں کوئی پرابلم ہی نہیں، لیکن انہوں نے کام وہ کرنا ہے جس سے قابل اعتراض بات ہو، کہ خود کو یہ نہیں کہنا اللہ کے پیارے، نا ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو پھر تم پر عذاب کیوں آتا ہے تمہارے برے کاموں کے سبب؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے دوسروں کی طرح انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے۔ یہ نفی شرک کے لیے ہے۔ کیوں؟ ان کا یہودی حضرات کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ہمیں بخشائیں گے، اور عیسائی حضرت کا خیال ہے کہ اللہ میاں کا بخشنے بخشانے میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ بیٹے تھے، فوت ہوئے، قبر میں رہے 3 دن، اس کے بعد زندہ ہوئے، اب خدا کے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب عدالت بیٹا کر رہا ہے۔ جو بخشنے بخشانے کا کام ہے وہ کہتے ہیں قیامت والے دن
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ تو اللہ پاک نے جو بار بار فرمایا پورے قرآن مجید میں کہ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، یہ نفی شرک کے لیے ہے کہ میرے ساتھ عدالت میں کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ اس لیے جب کوئی نقصان ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ واپسی صرف اور صرف وحدہ لا شریک کی طرف ہوگی، کسی اور عدالت میں نہیں ہوگی۔ کہ ہم جب واپس جائیں گے تو وحدہ لا شریک کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور کوئی نہیں ہے کہ جس کی عدالت لگتی ہے اور جو کسی کو بخش سکے یا عذاب دے سکے۔ تو اللہ پاک فرمایا کہ آسمان اور زمین جو کچھ ان دونوں میں سب پر صرف اللہ کی حکومت ہے، اور تم سب کو لوٹ کر صرف اس کے پاس جانا ہے، صرف اس کے پاس جانا ہے۔ الہ اہل آ گیا، اور فرمایا گیا اہل کتاب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ ایک مدت تک ختم رہا، یعنی حضور علیہ السلام 610 عیسوی میں آپ نے یہ شروع کیا ہے تبلیغ کا کام۔ تو 610 سال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فترت، دور فترت، جب نبوت بند تھی، وہی بند تھی۔ اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس بشیر بھی آ گئے ہیں، نذیر بھی آ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نیکوں کو خوشخبری سناتے ہیں، بروں کو ڈراتے ہیں کہ باز آ جاؤ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر اللہ نے جو احسان کیے ان کو یاد کرو، کہ اس نے تم میں سے پیغمبر پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنایا، تم کو اتنا کچھ عطا کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ جہاں بھی من العالمین علی العالمین کے الفاظ ہیں، اس سے مراد اس دور کے لوگ ہوتے ہیں، الف سے یہ تک ساری مخلوق مراد نہیں ہوتی، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ یہودیوں کو جو کہا نا کہ ہم نے فضیلت دی تھی عالمین پر، اس دور کے لوگوں پر، کیونکہ یہ توحید پرست تھے، باقی سارے مشرک تھے۔ اللہ نے ان پر بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ کئی کچھ ان کو دیا۔ اب فرمایا کہ تم ارض مقدس جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اس میں چلو اور داخل ہو جاؤ، اور مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیرنا، ورنہ نقصان میں پڑ جائیں گے۔ تو یعنی حملہ کرو اور قابو کرو وہ ارض مقدس علاقہ۔ وہ کہنے لگے موسیٰ وہاں ہیں بڑے زبردست لوگ، جب تک وہ سارزمین میں سے نکل نہ جائیں، یعنی وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر جائیں، پھر ہم جا کے وہاں پر قبضہ کر لیں گے۔ ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم وہاں پر چلے جائیں گے۔ اصل میں آپ نے جاسوس بھیجے تھے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان میں سے صرف 2 آدمیوں نے آ کے کہا جو اللہ سے ڈرنے والے صاحب ایمان تھے کہ اگر ہم حملہ کریں ہم ان پر فتح پا سکتے ہیں۔ باقی سب نے کہا کہ بالکل حملہ نہ کرنا، مارے جاؤ گے۔ تو جو لوگ ان میں سے ڈرتے تھے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ان میں سے 2 شخص جن پر اللہ کی مہربانی تھی، کہنے لگے ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملہ کرو، جب تم دروازے میں داخل ہوگے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ وہ بولے موسیٰ جب تک لوگ وہاں ہیں ہم کہیں نہیں جا سکتے، ہم کبھی بھی نہیں جا سکتے، لڑنا ہے تم اور تمہارا اللہ، جاؤ جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 24 سورۃ المائدہ کی۔ بات سمجھ آ گئی نا کہ جا کے لڑنا ہے تو تم لڑو اور تمہارا اللہ لڑے، جا کے تمہارا رب لڑے، ہم نہیں جائیں گے۔ جب جنگ بدر کے موقع پر رسول کریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ 950 کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے انصار کو اکٹھا کیا، تو آپ نے بار بار ان سے سوال کیے طریقے سے۔ آخر ایک صاحب بھی اٹھے انصاری، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی بات سمجھ گئے کہ آپ ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہم راضی ہیں جانے کے لیے؟ ہم صرف آپ سے اتنا ہی کہیں گے کہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو آپ سے کہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا جا کے اللہ لڑے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے۔ تو آپ نے پھر ان کو دعا دی، سمجھ آئی نا جی؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بیٹے کیا فرما رہے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کے تمہارا اللہ لڑے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ سے بڑا نبی کوئی نہیں ہوا، اور جواب یہ دیا موسیٰ کو، یہ قوم ہے نہ یہ خدا کے کچھ لگتے ہیں، نہ یہ نبیوں کے سگے ہیں، کسی کے سگے نہیں ہیں، میں سب سے بدترین مخلوق یہ لوگ ہیں۔ کہیں بھی ہو ان کا صرف اور صرف آپ کسی فتنے کا پیچھا کرنا شروع کر دیں، کھوج نکالنا، آخر میں جا کر آخر پہ یہی ان میں سے بیٹھا ہوگا کوئی نہ کوئی۔ تو سیدنا موسیٰ بے بس ہوگا، اور میں
قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی کہ یا اللہ میرا زور نہ کن پر تو چلتا نہیں، صرف مجھ پر میرا زور ہے اور میرے بھائی پر میرا زور ہے۔ تو یہ جو ہے عیسائی حضرات، ان کا ایک حوالہ میں آپ کو پڑھ دوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سزا میں ان پر وہ ملک 40 سال کے لیے حرام کر دیا، یہ جنگل میں پھرتے رہے، پھر جب تک وہ پوری نسل مر نہ گئی جنہوں نے جنگ لڑنے سے انکار کیا تھا، اس وقت تک وہ ملک نہیں ملا۔ پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے حضرت ہارون، وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تو یہ بعد میں فوت ہو گیا، تو آپ کے خادم تھے، نوکر تھے آپ کے حضرت یوشع علیہ السلام، وہ ان کو پھر نبوت ملی، انہوں نے پھر جا کے یہ فلسطین فتح کیا تھا۔ تو یہ جو حضرت ہے نا حضرت ابن مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ لوگ حضرت مریم کی پوجا کرتے ہیں، یہ ان کو بھی خدا بناتے ہیں، اور اس کی یہ پروٹیسٹنٹ حضرات بہت سختی سے تردید کریں گے ہمارے ساتھ جب مناظرے ہوتے ہیں۔ تو اس کے میں حوالے نوٹ کروا دوں صرف نوٹ کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہماری یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا سوال و جواب کی، مذہبی سوال و جواب کی، جتنا کہ فقہ الحدیث ہے، اسی طرح فقہ السنہ ہے، یا سوال و جواب کی کتابیں ہوتی ہیں بھئی نماز کیسے پڑھنی، اس طرح سے پڑھنی، اسی طرح جو عیسائی حضرات کی سوال و جواب کی کتابیں ہیں دینی سوال و جواب کی، اس کو کہتے ہیں کیٹیکزم۔ تو کیتھولک کیٹیکزم جو ہے یہ 2012 میں جو چھپا ہے، یعنی سرکاری طور پر پوپ کے سائنوں سے، پوپ کے نام کے ساتھ، کہ یہ اس کی اجازت سے ہے سارا سوال و جواب، اس میں کہتے ہیں کہ حضرت مریم توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی ماں ہے۔ صفحہ نمبر 163 ہے، 164 ہے، 328 ہے اور 329 ہے۔ خدا کی حقیقی ماں ہے وہ، اور ان کو روح اور بدن سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، یہ ہے صفحہ 327۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ ہم تو نہیں جی کہتے، تم نہیں کہتے، جو تمہارے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں، جو پرانے ہیں نا، تم تو کل کی پیداوار ہو، یہ جو پرانے ہیں تمہارے وہ کہتے ہیں بھائی۔ اسی لیے حضرت مریم کی پوجا بھی کرتے ہیں، گرجوں میں ان سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری بات نہیں نہ مانیں گے، مجھ پر رحم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا تو سارا کام انہی سے ہے نا، اللہ کا تو وہ نام ہی نہیں لیتے، تو وہ نا کہتے ہیں جی میں پھر ان کی والدہ سے سفارش کروا لوں گا اور وہ مجھے بخش دیں گی یا میرا کام کر دیں گے، وہ مال ہے نا الا البلاء۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ وحسیہ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا غیا ثنا عند کل کربہ، یا معاذنا عند کل شدہ، یا مجیبنا عند کل دعوہ، یا مونسنا عند کل وحشہ، ویا رجانا حین تنقطع حیرتنا، صلی وسلم وبارک دائما علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ اولا وآخرا۔